ونصلي ونسلم على رسول الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا دن الحمدللہ ہمارے لیے ایک بڑا باسعادت دن تھا۔ جمعے کا دن تو ویسے بھی مسلمان کے لیے مبارک دن ہوتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے اس مبارک دن میں ہمیں دو مہمان نصیب فرمائے۔ ایک مہمان ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی غلام الرحمان صاحب پاکستان سے تشریف لائے۔ انہوں نے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بہت ہی خوبصورت اصلاحی بیان فرمایا، آپ حضرات نے سنا۔ اور آج ہی کے دن ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہماری درخواست پر انہوں نے ہمیں وقت دیا، جناب سید سلمان گیلانی صاحب۔ میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے، آکسفورڈ کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ حضرت یہاں یو کے دورے پر آئے ہیں تو ہمیں بھی وقت مل گیا، انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ انشاءاللہ ہم نے یہ مختصر سا پروگرام رکھا ہے حمد و نعت کا، تو حضرت کا ہی پروگرام ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ تمام حضرات لطف اندوز ہوں گے۔ سید سلمان گیلانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پر، ٹیلی ویژنز پر، مختلف چینلز پر حضرت آتے رہتے ہیں۔ آپ نے بہت سے شعراء کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ میں حضرت کو کافی عرصے سے جانتا ہوں، یہ پہلے بھی ہمارے یہاں حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ بعض شعراء وہ ایک فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، لیکن حضرت جو ہے اس میدان میں آل راؤنڈر ہے۔ ان ماشاءاللہ نعتیہ کلام اور حمدیہ کلام بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑا اچھا ذوق عطا کیا ہے۔ تو صحابہ اکرام کی عظمت، ختم نبوت، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، حمد باری تعالی، یہ وہ موضوعات ہیں جن پر شعراء کہتے ہیں۔ بعض شعراء وہ ایسے ہوتے ہیں جو صرف عشقیہ اشعار کہتے ہیں، بعض شعراء مزاحیہ شاعری کرتے ہیں، بعض شعراء نعتیہ شاعری کرتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ ہی کا دین ہے کہ حضرت ان تینوں میدانوں کے اندر ماشاءاللہ بہت ممتاز ہے۔ مجھے بھی بچپن سے بڑا شوق ہے، میں شاعر نہیں ہوں، لیکن میں اشعار سنتا ہوں، پڑھتا بھی ہوں اسے، اور آپ حضرات کے سامنے بیان بھی کرتا ہوں۔ اب تو ہمارے لوگوں میں ہمارے بچوں میں یہ چیزیں بہت کم ہو گئی ہیں، ہمارے لوگ تو شعراء کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ یہ جو شعر ہے، دراصل یہ جو شاعر ہوتا ہے وہ اپنے احساسات کا اظہار کرتا ہے، جو اس کے دل میں احساسات ہوتے ہیں اس کا اظہار وہ اپنی شاعری میں کرتا ہے، اشعار میں کرتا ہے، خوبصورت کلمات میں، منظوم کلام میں پیش کرتا ہے۔ عربوں کے اندر بڑے شاعر گزرے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت حسان بن ثابت کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے شاعر تھے۔ ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن۔ یہ جو عبد الرحمن تھے یہ بچے تھے اس وقت، چھوٹے۔ تو ایک مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ گھر آئے تو دیکھا بیٹا رو رہا ہے، ان کا بچہ رو رہا ہے، اور اسے بھیڑ نے کاٹ لیا تھا۔ بھیڑ جانتے ہیں؟ جی ہاں، جس کو ہم لوگ پشتوں میں مچئی کہتے ہیں۔
اس کو اردو میں بھیڑ کہتے ہیں، بھوڑ کہتے ہیں اس کو پنجابی میں. اس بھیڑ نے اس کو کاٹ لیا تھا. اچھا وہ اگر بھیڑ کاٹ لے نا بڑی تکلیف ہوتی ہے. پہلوان آدمی کو بھی اگر بھیڑ کاٹ لے. حضرت مفتی صاحب تشریف لائے، حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لائے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان دونوں مہمانوں کو سدا سلامت رکھے کہ ہماری مسجد کی رونق بڑھ گئی ان حضرات سے. تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. حضرت انشاءاللہ اشعار انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم سنیں گے ان کو. تو وہ جو بھیڑ نے ان کو کاٹ لیا، اب وہ چھوٹا بچہ ہے رو رہا ہے. تو بڑے بڑے پہلوانوں کو کاٹ لے تو وہ بھی تڑپ جاتے ہیں. وہ تو بچہ تھا تو رونے لگا. تو ابا جان گھر آ گئے. حضرت حسان بیٹے سے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اب سمپل سی بات ہے، وہ یہ کہتے جی بھیڑ نے کاٹ لیا ہے. لیکن تھا تو وہ شاعر کا بیٹا، اور وہ بھی عرب. اور اس زمانے کے عرب تو بڑے فصیح ہوتے تھے. یہ آج کل کے عرب نہیں. آج کل کے عربوں نے تو عربی کو بگاڑ دیا. اس زمانے کے عرب تو بڑے فصیح اللسان تھے. شاعر کا بیٹا تھا. تو ابا جان نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا لسعانی طائر کأنہ ملتف فی بردی حبرت. سمپل بات تو یہ تھی بھیڑ نے کاٹ لیا، لیکن اس نے اس کی تعبیر جو کی، مجھے ایک ایسے کیڑے نے کاٹا جو اڑنے والا ہے. اچھا آپ نے بھیڑ دیکھے نا، وہ اس کے جو پر ہوتے ہیں وہ خوبصورت رنگ کے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا وہ ایسا پرندہ اڑنے والا تھا جیسے یمن کی خوبصورت منقش چادریں اس پر اڑائی گئی تھی. اللہ اکبر. ایک چھوٹا بچہ تو وہ رو رہا ہے اور حضرت حسان خوش ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم میرا بیٹا شاعر ہو گیا. یہ بڑے کمال کی چیز ہے بھائی. شعر و شاعری ایسی یہ وہبی چیزیں ہیں. یہ وہبی اللہ دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے. وہ الفاظ خود بخود یہ ان کے بن جاتے ہیں. یہ اصل وہبی چیز ہے یہ. بہرحال میں حضرت کا بڑا شکر گزار ہوں. انشاءاللہ میں مائک ان کے سامنے رکھتا ہوں اور حضرت انشاءاللہ جو بھی حضرت کہیں گے ہم انشاءاللہ سنیں گے اور لطف اندوز ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. صحیح نہ ہینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کو. سورج تو تیرا صحیح. ہاں ٹھیک ہے. آواز کافی آواز اچھی ہے. بس ٹھیک ہے. سلامتی ہو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میری بھی خوش قسمتی ہے کہ آج آفٹر سو منی ٹائم میرا 10-12 سال ہو گئے میں نے تقریباً 10 سال ہو گئے. 12 یہاں ہم یو کے اسلامک مشن کی کچھ فنڈ ریزنگ تھی پاکستان کے سیلاب افغان کے لیے. اس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا. ہم فارغ ہو کے تو آخری پروگرام ان کا برمنگھم میں تھا پرسوں. تو آج پہلے میں ان کے جنگل میں تھا. ان کے مطلب ہے کہ میں قید تھا جہاں وہ بیچتے تھے مردہ بدست زندہ تھا. تو اب ماشاء اللہ اچھا یہ بھی ہے. تو چند دن مل گئے دوستوں سے ملاقات کے. کمال مہربانی سے جناب عطا اللہ صاحب مولانا بھی کہہ سکتے ہیں ان کو. ڈاکٹر بھی ہیں میرا خیال ہے چھوٹے. ہر خطیب، ہر عالم، ہر ادیب، ہر شاعر یہ ڈاکٹر بھی ہوتا ہے معاشرے کا.
چھوٹی موٹی تکلیفوں کو یہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے، علاج کرنے کے لیے اپنے اپنے جو طریقہ علاج سے وہ علاج کرتے ہیں۔ تو عالم فاضل ہیں، جوان ہیں، پہلے نوجوان کہا کرتا تھا مجھے پہلے آیا تھا، اب یہ جوان ہے۔ ویسے تو 60-70 سال کے اوپر والے یہ بھی جوان ہی ہیں الحمدللہ، بوڑھے تو وہ ہیں جو وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ نہیں کیسے محسوس کریں، میری طبیعت میں تھوڑا مزاج ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، چینلز بھی دیکھتے ہوں گے، لیکن میں یہاں چونکہ مسجد کا ماحول ہے، ویسے تو ہم نے بھی پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے تھے فجر کے بعد۔ وہ حکایات صحابہ میں لکھا ہے کہ صبح تو حضرت جابر نے پوچھا کسی صحابی، یاد کیا کرتے رہتے ہو صبح فجر کے وقت نماز کے بعد رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں نے عرض کیا کہ ہم رسول اللہ کو مزاحیہ اشعار سناتے ہیں، اور کبھی کبھی رسول اللہ بھی کو مصرع جوڑتے ہیں۔ تو یہ مسجد کے اندر مزاح جائز ہے، لیکن ہنسنا کہہ کے لگانا یہ آداب کے خلاف۔ یعنی ہم اس طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، ہم دونات کرتے ہیں، البتہ ایک آدھ کوئی تھوڑا سا ہو جائے، تھوڑا ہو جائے، وہ بھی اسی اصلاحی انداز میں انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ ہماری نعتوں میں عموماً عام جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کی تعریف، مدینے سے محبت کا ایک معاملہ، اپنی جو خواہش ہوتی ہے مدینہ جانے کی اس کو ان مضامین کو لایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف و رخسار کی تعریف، آپ کے چشمان مبارک کی تعریف، آپ کے گیسوں کی تعریف، اور اسی کو ہم نعت کہتے ہیں، لیکن نعت کا میدان بہت وسیع ہے۔ ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانا ان کا، صلی اللہ علیہ وسلم، ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانا ان کا، ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانا ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا، میرے ہونٹوں پہ ہے نعت ان کی ترانہ ان کا، اور ہیں وہی ختم رسل سید ولد آدم، ہیں وہی ختم رسل سید ولد آدم، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا۔ افسانہ میں شروع کرنے لگا۔ افسانہ کہتے ہیں کہانی، یہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آقا کے ساتھ جھوٹ کی نسبت کرنا معاذ اللہ اپنے ایمان کو غارت کرنے والی سچا افسانہ۔ ہیں وہی ختم رسل سید ولد آدم، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا۔ کیا فسانہ؟ کہ ان سے پہلے تو کئی آئے نبی عیسیٰ تک، ان سے پہلے، ان سے پہلے تو کئی آئے نبی عیسیٰ تک، اب یہ تا حشر زمانہ ہے زمانہ
ان کا اللہ اکبر. کوئی نبی، کسی قسم کا کوئی نبی، نہ ذلی نہ بروزی نہ پتہ نہیں کیا جو قسمیں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے جھوٹی. ان سے پہلے تو کئی آئے نبی علیہ السلام، ان سے پہلے تو کئی آئے نبی عیسیٰ تک. اب جو تا حشر زمانہ ہے زمانہ ان کا ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا. اور ان کی آنکھوں پہ میں قربان جنہوں نے دیکھا. اتنے خوش قسمت لوگ تھے. اللہ ان کی آنکھوں پہ میں قربان، ان کی آنکھوں پہ، ان کی آنکھوں پہ میں قربان جنہوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ ان کی آنکھوں پہ میں قربان جنہوں نے دیکھا. اپنی آنکھوں سے وہ سرمے کو سجانا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم لوگ سرمے سے اپنی آنکھیں سجاتے ہیں، لیکن آقا نے اپنی آنکھوں سے اس سرمے کو سجایا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی آنکھوں پہ میں قربان جنہوں نے دیکھا. اپنی آنکھوں سے وہ سرمے کو سجانا ان کا. اور ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں. ان بزرگوں کی، ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں. جن بزرگوں نے بھی دیکھا ہے زمانہ ان کا. ان بزرگوں کی بزرگی پہ میں قربان جاؤں. جن بزرگوں نے بھی دیکھا ہے زمانہ ان کا. اور مسکرا کر کبھی ملنا وہ بڑے بوڑھوں سے. سیرت کے پہلو مسکرا کر، ہاں مسکرا کر، مسکرا کر کبھی ملنا وہ بڑے بوڑھوں سے. اور ننھے بچوں سے کبھی ہاتھ ملانا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. خود پڑھ کے سلام کرنا چھوٹے بچوں، سر ہاتھ پھیر، ہاتھ مبارک پھیرنا، ان سے ہلکی ہلکی مزاحیہ چھیڑ چھاڑ بھی کرنا. یا ابا عمیر ما فعل بالنغیر، آپ حضرات سنے ہوں گے واقعات حضرت. مسکرا کر کبھی ملنا وہ بڑے بوڑھوں سے. مسکرا کر کبھی ملنا وہ بڑے بوڑھوں سے. ننھے 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 بچوں سے کبھی ہاتھ ملانا ان کا. آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا. ہو گیا جب سے میرے دل میں ٹھکانہ ان کا. میرے ہونٹوں پہ ہے بات ان کی
نعت ان کی ترانہ ان کا، وہ سواری بھی نرالی تھی، نرالے تھے سوار، وہ سواری، ہاں وہ سواری بھی نرالی تھی، نرالے تھے سوار، دوش پر اپنے نواسوں کو بٹھانا ان کا، اللہ اکبر ماشاء اللہ سواری نرالی، وہ سواری بھی نرالی تھی، نرالے تھے سوار، دوش پر اپنے نواسوں کو بٹھانا ان کا، ملک و جن و بشر وجد میں آتے سن کر، اللہ اکبر ملک و جن و بشر، ملک و جن و بشر وجد میں آتے سن کر، ایک اعجاز تھا قرآن سنانا ان اللہ کا، اکبر ایک اعجاز تھا قرآن سنانا ان کا، چاند بھی دیکھ کے ان کو ہوا پانی پانی، چاند بھی دیکھ کے ان کو ہوا پانی پانی، رخ پر نور تھا ایسا ہی سہانا ماشاء اللہ علیہ وسلم، علیہ وآلہ وسلم، چاند بھی دیکھ کے ان کو ہوا پانی پانی، رخ پر نور تھا ایسا ہی سہانا ان کا، ان کے اصحاب ہیں سب نبیوں کے اصحاب سے خوب، ان کے اصحاب ہیں، ان کے اصحاب ہیں سب نبیوں کے اصحاب سے خوب، اور سب گھرانوں سے معزز ہے گھرانہ ان کا، سب گھرانوں سے معزز ہے گھرانہ ان کا، ان کے آنے سے کھیل اٹھا جہاں گیلانی، ان کے آنے سے کھیل اٹھا یہ جہاں گیلانی، ان کے آنے سے کھیل اٹھا ان کے آنے سے کھیل اٹھا یہ جہاں گیلانی، کل جہاں کو ہی مبارک ہوا آنا ان کا، کل جہاں کو ہی مبارک ہوا آنا ان کا، ہے وہی ختم رسل سید ولد آدم، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا، آؤ میں تم کو سناتا ہوں فسانہ ان کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اللهم صل على سيدنا ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی. ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی. گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی. اور عرض کیا ہے کہ ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، ان کے نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی. ان کے نقش قدم پر، ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی. ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی، ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی، دو جہاں کی بھلائی ہمیں مل گئی. کہہ دو ماشاءاللہ، کہہ دو سبحان اللہ. little bit loud please. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی. ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی، دو جہاں کی بھلائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا. اور ہم گناہگار تھے، ہم سیاکار تھے، ہم گناہگار تھے، ہم سیاکار تھے. آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے، کب حقدار تھے. ساری زندگی تو آپ کی سنتوں کی خلاف ورزی میں گزر گئی، آپ کے احکام کی خلاف ورزی میں گزر گئی. ہم گناہگار تھے، ہم سیاکار تھے، آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے. جب ندامت کے آنکھوں میں اشک آ گئے. only 2 drops, one from this side, two from this side. ہم گناہگار تھے، ہم سیاکار تھے، آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے. جب ندامت کے، توبہ کے، جب ندامت کے آنکھوں میں اشک آ گئے، شفقت مصطفی ہمیں مل گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب ندامت کے آنکھوں میں اشک آ گئے، شفقت مصطفی ہمیں مل گئی. آپ کا غم اور بند باب نبوت ہوا آپ پر، بند بند بند
کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں، نوٹ اٹھار، کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی خلا، کوئی قسم کی کوئی گنجائش نہیں. there is no room at all. اب قیامت تک there is no problem of any kind. بند ایئر ٹائٹ، بند بند باب نبوت ہوا آپ پر، بند بند باب نبوت ہوا آپ پر، کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں، وہ ہے کذاب اب جو یہ دعویٰ کرے، وہ ہے دجال اب جو یہ دعویٰ کرے، عزت رہنمائی ہمیں مل گئی. سبحان اللہ. ہدایت دینی تھی نبی نے، وہ تو آنا نہیں. اور نبیوں کا کام کس سے لینا؟ علماء سے، علماء سے کام لینا ہے. میں تو جاہل آدمی، علماء کا خادم، میری مراد یہ علماء ہے. بند باب نبوت ہوا آپ پر، کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں، وہ ہے کذاب اب جو یہ دعویٰ کرے، عزت رہنمائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم، اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم، ان کے اور ان کے یاروں کے، ان کے اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم. سر نہ ہوں گے کسی، سر نہ ہوں گے ان کے اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم، سر نہ ہوں گے کبھی ظلم کے آگے ہم. وقت کا شمر، وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر، وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر، تو سنت کربلائی ہمیں مل گئی. اللہ اکبر. خوش ہے اگر ظلم پر، سنت کربلائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. ٹھیک ہے، مقطع رہ گیا، چلو پڑھ دیتا ہوں کہ یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی، بات ہے اپنی اپنی یہ توفیق کی. یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی، بات ہے اپنی اپنی یہ توفیق کی. واعظوں کو جو پند و نصیحت ملے. دوستو کیا ہے، میٹھے میٹھے بھائی قریب آ جائیے. بقیہ نماز کے بعد دین کی باتیں بہت اچھی، بہت زبردست سننا، بہت مشکل سننا. ہماری تبلیغی بھائی ادا کر اللہ نے سلامت برکت پر. ایک سنت جو ہمارے جن کے پاس قوت نافذہ حکمران اسلامی ان کے لیے ہے. عرض کرتا ہوں کہ یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی، بات ہے اپنی اپنی یہ توفیق کی. واعظوں کو جو پند و نصیحت ملے، تو منکروں کی ٹھکائی ہمیں مل گئی. ہم تمہیں
میں نے پہلے جیسے کہا کہ ہماری ٹھکائی یہی ہے، میں زبان سے کر رہا ہوں، شعر و شاعری سے کر رہا ہوں، یہ خطابت سے کر رہے ہیں، اسی طرح جو ادیب ہیں وہ قلم سے کر رہے ہیں. تو دس از تقسیم کار ہے، جس کے پاس جو چیز ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو استعمال کرے. ہماری ٹھکائی یہی ہے، اور حکمرانوں کی ٹھکائی عملاً ٹھکائی ہے. جو اس قسم کی گستاخیاں کرے، بکواس کرے، توہین کرے، تو ان کو چاہیے کہ وہ نبتا ایول ان دا بڈ. بہرحال آخر میں اجازت ہے، یہ بچے بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ان کو تھوڑی سی جب تک انگریزی کا تڑکا نہ لگے بعض بچوں کو تو سمجھ نہیں. عرض کرتا ہوں کہ جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے. اللہ اکبر. سنتوں پر عمل کرتے ہیں جن کا آقا کے ساتھ اتنا گہرا تعلق، جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، انہی کے تابع، انہی کے انڈر ان کا ہر ایکشن ہوتا ہے. اور اللہ اللہ سارے بولو میرے ساتھ. Would you please speak with me? Yes. اللہ 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 Allah, Allah, say with me everybody. Allah, 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 say with me everybody. Hearts کو اس سے satisfaction ہوتا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تطمئن القلوب. اللہ 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 Allah, Allah, say with me everybody. Hearts کو اس سے، دلوں کو اس سے satisfaction ہوتا ہے. اور جتنا تعلق اللہ سے ہوگا مضبوط، جتنا تعلق، تھوڑی سی انگریزی ملا دوں، کہ جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ، جتنا ریلیشن اللہ 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 اللہ، جتنا ریلیشن اللہ سے ہوگا سالڈ، اتنا ہی شیطان سے پروٹیکشن ہوتا. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اتنا ہی شیطان سے پروٹیکشن ہوتا ہے، اتنا ہی شیطان سے پروٹیکشن ہوتا ہے. جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. اور اگر مدینے جانا ہے، do you want to go to Medina? انشاءاللہ. Everybody wants to go to Medina? انشاءاللہ. Me too. جتنا، عرض کرتا ہوں کہ اگر مدینے جانا ہے، do you want to go to Medina? انشاءاللہ. ڈیڈی کو ساتھ جانا، اکیلے نہ جانا. جتنا، عرض کرتا ہوں کہ اگر مدینے جانا ہے، پڑھتے رہو درود. If you want to go to Medina, repeat درود. If you want to go to Medina, repeat درود. دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن اللہ اکبر. دیکھنا کتنا جلد سلیکشن ہوتا ہے. میں نے تو اسی پر عمل کیا، کچھ نہ ہونے کے باوجود 36-37 دفعہ ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہائے ہائے، بود مورے حوث داد کے درکاوا رسد، دست بر پائے کبوتر زدو ناگاہ رسید. اللہ اکبر.
اگر مدینے جانا ہے پڑھتے رہو درود. If you want to go to Medina, repeat درود. دیکھنا کتنا سڈن سلیکشن ہوتا ہے, دیکھنا کتنا کوئک سلیکشن ہوتا ہے. اور ابو بکر و فاروق کا پیار ہو جب دل میں, ابو بکر و فاروق کا لو ہو ہارٹ میں جب, تب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے. اب ایمان کا بھی پرفیکشن ہوتا ہے. اور میرے ہیں فیورٹ غنی, علی, حمزہ و حسین. مائی فیورٹ زار غنی, علی. مائی فیورٹ زار غنی, علی, حمزہ و حسین. اور ان کا انلائٹنگ ماڈریشن, لبرلز, موم بٹی مافیا. انا للہ, پتہ نہیں جھوٹے کہاں سے ہمارے بلے. میرے فیورٹ آنے, مائی فیورٹ زار غنی, علی, حمزہ و حسین. اور ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے, ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے, ان کا آئیڈیل مائیکل جیکسن ہوتا ہے. جن کا نبی کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے. اور مجھ کو تو فوراً وومٹنگ ہونے لگتی, کیوں بلا, مجھ کو تو فوراً وامٹ ہونے لگتی ہے. فیک نبی کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے. فیک نبی کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے. گندی گندی بات I can't mention here. مولانا sometimes آپ کو بتاتے ہیں, sometimes he says I am Maryam. Soon after he says no, I am Jesus. Some after he says I am pregnant. Pregnancy remained 10 months. Who born? Who born? Me, from me. فیک نبی کا جب انٹروڈکشن ہوتا ہے, ایسے مینٹلوں کا تو پاگل خانے, ایسے 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 پاگلوں کا تو پاگل خانے میں سیپریٹ ایک اسپیشل سیکشن ہوتا ہے. ایسے پاگلوں کا تو پاگل خانے میں سیپریٹ ایک اسپیشل سیکشن ہوتا ہے. اور عرض کرتا ہوں کہ جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش, اقبال نے کہا تھا نا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, فلیکسیبلٹی ہے اس میں, اتنا ہی ابھرے گا جتنا تباہ. میں نے بھی اسی کو اس اپنے انداز سے کہا کہ عرض کرتا ہوں کہ ہاں جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش, اور جتنا بھی کرتا ہے کوئی اسلام کو پش, اتنا ہی اس کا الٹ ریئیکشن ہوتا ہے, اتنا ہی اس کا الٹ ریئیکشن. میری ہے پگڑی, داڑھی, برقع اور حجاب, اللہ اللہ, میں ہوں میری ہے پگڑی, ٹوپی, میری ہے ٹوپی, پگڑی, میری ہے ٹوپی, داڑھی,
برقع اور حجاب آپ کو ناحق کیوں آبجیکشن ہوتا میری ہے پگڑی داڑھی ٹوپی مسواک لوٹا اور میری ہے پگڑی داڑھی ٹوپی اور تسبیح میری ہے پگڑی داڑھی برقع اور حجاب آپ کو ناحق کیوں آبجیکشن ہوتا ہے اور میں ہوں پوئٹ گیلانی پین ہے میرے پاس میں نے سمجھا پین میں ہوں پوئٹ گیلانی پین ہے میرے پاس ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ڈاکٹروں کے پاس انجیکشن ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نے ایک اشعار پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آپ کو تھوڑی سی کوئی یعنی سنا دی میں نے اس سے تو انبساط بھی پیدا ہو گیا انشراح بھی پیدا ہو گیا ابھی میرے پاس ایسے میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کیا پڑھنا ہے تو ایک چیز نکل آئی ہے امریکہ میں تو وہاں میں نے ایک بورڈ دیکھا ہے وکیل کا ایڈوکیٹ کا لائر کا کہ سستی طلاق کے لیے رضی یا اللہ تو یہاں پر یہ پڑا ہے تو وہ سستی طلاق کرا دیتے ہیں عورت کو مرد کو بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں جب طلاق کوئی کرا تو اس پر میں نے اسفل بدی کچھ کہا تھا پہلے تو اچھی بیوی کو سلیکٹ کیجئے پہلے تو اچھی بیوی کو سلیکٹ کیجئے پھر چھوٹی موٹی بات کو نگلیکٹ کیجئے پھر چھوٹی موٹی بات کو نگلیکٹ کیجئے ہو جائے کوئی جھگڑا تو بچوں کے سامنے ہو جائے کوئی جھگڑا تو بچوں کے سامنے آپس میں ایک دوجے کی رسپیکٹ کیجئے آپس میں ایک دوجے کی رسپیکٹ کیجئے نوبت اگر طلاق تک آ جائے دوستو نوبت اگر طلاق تک آ جائے دوستو مت جلد اپنے فیصلے پر ایکٹ کیجئے مت جلد سوچیے مت جلد اپنے فیصلے پر ایکٹ کیجئے اور دے کر بہت سمال چھڑانے پڑے گی جان دے کر بہت سمال چھڑانی پڑے گی جان اس خوف کو دماغ سے ایجیکٹ کیجئے اس خوف کو دماغ سے ایجیکٹ کیجئے میں ہوں وکیل فیملی کیسز کا مجھ سے آپ میں ہوں وکیل فیملی کیسز کا مجھ سے آپ سستی طلاق کے لیے کنٹیکٹ کیجئے یہ ہمارے معاشرے کی کچھ برائیاں ہیں کبھی کبھی ہم اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں تو میں نے جب سب سے پہلے عرض کیا کہ میں مولوی نہیں عالم نہیں تو ان سے آپ مسئلے پوچھئے اور یہی آپ رہنمائی کریں گے عزت رہنمائی ہمیں مل گئی تو میں مولوی نہیں ہوں میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو میں مولوی تو نہیں مولوی نما تو ہوں نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے نہ دے تو حلوہ مجھے روز فیرنی دے دے ایک اور شادی کا مجھ کو بھی شوق ہے یارا نہ شاہزادی کوئی بے فقیر نہیں دے دے اور جو ایک دم سے مجھے ایک دم بنا دے وزیر تو میرے عقد میں ایک ایسی پیر نہیں دے میرے عقد میں ایک ایسی پیر نہیں دے 9/11 کے بعد میں کہیں ادھر آیا بیلجیم میں تو بیلجیم میں پاکستان کے سفیر نے مجھے عشائیہ دیا سفارت خانے میں تو میں نے دیکھا بہت سے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے میں نے کہا 9/11 کے بعد میں ایک دم چینج آئی
جن کے اندر تھا کچھ وہ باہر آ گیا ہے، اور بڑے نئے بچے حجاب والے. اسی طرح میں یہاں شکاگو آیا یونیورسٹی میں، 60-70 ہزار لڑکے لڑکیاں، وہاں میں نے دیکھا تو بے شمار بچے، ہر 6واں بچہ حجاب، داڑھی والا، بچی حجاب والا. میں نے کہا واٹ از دس کنٹری؟ 9/11 چینج آئی ہے. ہاں وہی لچک والی بات ہوگی. ماشاء اللہ چیخ لے مولانا مفتی خالد محمود صاحب بڑی دیر بھی مہربان آتے آتے. بہرحال ہم محفل تو اب ختم ہو چکی تھی، اب تھوڑا سا زعفرانی رنگ میں دے رہا تھا اس میں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. آپ کے ثواب میں اس طرح اضافہ لکھا تھا. تو وہ میں نے کہا کہ تو بیلجیم میں گیا نا، تو وہاں پر ان کے سفیر نے مجھے اشاریہ دیا، پاکستانی سفیر. تو وہاں پر 300-400 آدمی اور بھی تھے آئے ہوئے. تو میں نے کہا یار یہ دوڑیاں ٹوپیوں والے کہتے ہیں اس پر کھانے کا عملہ بھی ہے اور یہاں کے لوگ بھی ہیں کافی. تو بڑا انقلاب آیا، داڑھیوں والے اور حجاب والی بچیاں بیٹھی، بیٹی عورتیں بیٹھی. کہتے جی میں نے کہا آپ کے یہاں تو صرف انسانوں میں چیز وہ آئی ہے نا تبدیلی 9/11 کے بعد، ہمارے یہاں چیزوں میں بھی آ گئی. کہتے جی وہ کیسے؟ میں کیا کہ میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں. ایسا مولوی داڑھی والا ہے. میں ہی اکیلا مولوی نہیں ہوں فیملی میں، میرے بھائی صوفی ابا صوفی ہیں. ایسا صوفی میرے بھائی صوفی ابا صوفی ہے، یہ تو پھر انسان ہے، میرے گھر میں تو صابن صوفی بھیگا ڈبا صوفی. سارے حیران میں ہنس پڑے. میں نے کہا جی یہ دیکھیے اللہ پاک کا اتنا نظام ہے. تم جو یورپ والوں ہمیں مٹانا چاہتے ہو نا، داڑھیوں والوں کو اللہ نے چیزوں کے نام پہ کھوا دیے ہیں. میں نے کہا گھر میں داخل ہوتے ہو تو سامنے صوفی سوپ، کچن میں جاتے ہو تو صوفی آئل، صوفی گھی، واش روم میں جاتے ہو صوفی صابن، صوفی سوپ، بیڈ روم میں جاتے ہو تو صوفی فین. میں کہا یا اللہ دیکھ رہا ہے یا صوفی دیکھ رہا ہے. تو اس بات سے وہ ہمارے سفیر صاحب اتنا ہنسے، ہنستے ہنستے ان کے ہاتھ سے پانی کی باٹل زمین پہ گر گئی اور ہنستے ہنستے اٹھایا، لکھا تھا صوفی واٹر. یہ ایکچوئل بات ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں. تو بڑا اس کا. تو میں نے کہا کہ یہ دیکھیں اسی طرح میں نے کہا کہ صوفی اور مولوی یہ جتنا ڈیووٹیڈ ہے اپنے کام سے، اپنے غرض سے، کوئی بھی نہیں. روزانہ ہڑتال، ٹیچرز کی ہڑتال، پروفیسرز کی ہڑتال، ڈاکٹروں کی ہڑتال، نرسوں کی ہڑتال، انجینئرز کی ہڑتال. کبھی نہیں سنا آپ نے مولوی نے ہڑتال کی ہماری تنخواہ بڑھاؤ. کبھی نہیں سنا تنخواہ بڑھاؤ، ہم نے اس دفعہ تراویح نہیں پڑھانی، سردیوں میں آ رہی ہے ٹائم بدلو، دوپہر کو پڑھایا کریں تراویح. کبھی نہیں سنا. 10,000 12,000 15,000 لاکھ چھلانگ آج کے دور میں مارو تو 20,000 18,000 20,000 مہینے کی. مولانا آپ ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں جی؟ 15-16 ہیں. ماشاء اللہ بیویاں کتنی؟ بیویاں تو الحمدللہ جی 3 ہیں، چوتھی کی تلاش ہے. حضرت گزارا اور الحمدللہ بڑا اچھا گزارا. تنخواہ کتنی؟ بس یہ 15,000 ہے. اللہ اکبر. ادھر ڈاکٹر صاحب کتنی تنخواہ ہے؟ بس 4-5 لاکھ روپے ہے. اور کلینک سے بھی ماشاء اللہ کافی سارے. تو بچے 2 ہیں. تو گزارا نہیں ہوتا جی، بڑی مہنگائی ہے. یہ بے برکتی ہے. کتنی بے برکتی ہے کیونکہ اسٹینڈرڈ آف لائف کو اتنا. تو یہ تفاوت ہے، یہ ایک فرق ہے. تو اس پر میں نے کہا کہ رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا، صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا. بھوک سے تنگ BA میں کرے خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جہاں سے گزرتے. اللہ اکبر ماشاءاللہ. کسی حافظ نے آج تک خودکشی نہیں کی، بالکل تنخواہ میں گزارا نہیں. کوئی یہ قرآن کی برکت. قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کے کا بھی یہی حال ہے، جو قرآن کی خدمت کرتے ہیں، قرآن والوں کی خدمت کرتے ہیں، مساجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی کبھی بھوکے نہیں ہوتے. ان کی بھی نہیں ہوتی کبھی یہ صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا، بھوک سے تانگ
BAM میں کریں خودکشیاں، کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا، اور کھاتے کھاتے تو وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، کھاتے کھاتے شہید تام، کھاتے کھاتے وہی مر جاتے تو دیکھے اکثر، مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھا۔ یہ ہے ان دنوں تازہ واقعہ ہوا تھا، مفتی منیب الرحمان صاحب حلوہ کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، چینلوں میں بھی چلا تھا، اخباروں میں بھی آیا، حیدری صاحب نے کوئی دعوت کی، وہاں پر حلوہ کھا کے زیادہ کھا لیا اور بے ہوش ہو گئے۔ میں نے کہا شکر کرو بچ گئے، ورنہ کھاتا ذمہ پڑ جانا تھا کہ حیدری صاحب نے کچھ ملا کے۔ مانا اللہ تعالیٰ خیر دے، بیٹھ گئے ہیں آپ تو دین کے حوالے سے کچھ باتیں بھی ہو گئی اور حمد و نعت بھی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں عزت بخشی۔ اور بیٹا جی اتار لیں آخر میں مفتی صاحب دعا فرمائیں۔ مفتی صاحب مقبول عبادت۔ جی، آج مفتی صاحب نے جمعے میں ماشاءاللہ بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات نے وقت مایا ناز شاہ جناب سلمان گیلانی صاحب کے کلام کو سنا۔ شاعر ہمیشہ کے لیے تاریخ کا امین ہوتا ہے، معاشرے کے کردار اور معاشرتی مسائل کا یہ امین ہوتا ہے۔ اگر ہم جاہلیت کے معاشرے کو ڈھونڈنا چاہیں تو ہمیں تاریخ کے صفحات پر اس میں مصنوعیت ملے گی، تصور صغرا اور کبرا کے کل سے اسے کوئی نہیں، لیکن پھر اگر ہمیں ملے تو وہ شعراء کے کلام میں اچھا ہو یا برا جو بھی ہو۔ اس لیے شاعر پر جو محنت کی ضرورت ہے وہ تربیت کی ہے۔ ماشاءاللہ سلمان گیلانی صاحب کے خاندان جو ہے یہ تربیت یافتہ ہے، اب کے والد صاحب ختم نبوت کے بڑے ماشاءاللہ مداح رسول، اور یہ موروثی طور پر اللہ نے اس کو یہ صلاحیت دی، اور اس پر اضافہ یہ کہ اس نے وقت کے تقاضے کے ساتھ اس میں کچھ جدت کا اضافہ کیا۔ آپ نے دیکھا ہنسی میں معاشرتی مسائل کو اس نے کیسے لیا، ہمارے نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، ہمارے جو معاشرتی مسائل ہیں، کن کو یہ دیکھ، اس لیے کہہ رہے ہیں میرے مضمون کو دیکھ، میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ وہ ایک مشاعرہ میں نا ٹی وی کا مشاعرہ تھا، ڈاکٹر صاحب شاعر بھی تھے، ڈرمٹالوجسٹ ہیں، انہوں نے کہا جی کہ مجھے دیکھ کر مخاطب کر کے کہا کہ گیلانی صاحب کی نظر کرتا ہوں، اس نے اس میں ہیوملیشن کی میری، اس طرح کے مولوی میں اور فیشنیبل لیڈی میں ایک جیسی بھی کچھ اقداریں ہوتی ہیں، ہوتے ہیں گفتار کے رسیہ دونوں کی اونچی شلواریں ہوتی ہیں، بڑی کلیپنگ لی، بڑا لافٹر لیا۔ میں نے کہا میری باری آنے دے، باری ہے، میں نے کہا مولوی لوگ شریف لوگ ہیں، وہ تو میرے جواب نہیں دیں گے نا، میں تو یہاں بیٹھا ہوں، میرے سامنے بھی ایسی برکت کرے، بات کرے، مولوی کی توہین کرے تو اب بات تو صحیح نہیں۔ تو میں نے اس کو بھی یہ جواب دیا تھا کہ عرض کیا میں نے کہ اپنا میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے نہ دے، دیکھ کر تک حلیہ میرا تو مجھے ملا نہ سمجھ، میرے سر پر میری ٹوپی کے اضافے کو نہ دیکھ، ظاہری حلیہ میرا تک کے پریشان نہ ہو، میرے مضمون کو پڑھ میرے لفافے کو نہ دیکھ۔ تو وہی ہے بنیادی طور پر مضمون ہے،
مجھے ہوتے ہیں لوگ، ایک دفعہ کسی ساتھی نے کہا بھائی جیلانی صاحب تو ہر محفل میں جاتے ہیں، یہی تو اس کا کمال ہے کہ ہر محفل میں جا کر وہ پیغام دیتے ہیں کہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں۔ بے شک بے شک، اللہ بڑی بات ہے، اللہ اس کی عمر میں، اللہ اس کی صلاحیتوں میں اور برکت ذہن ہو۔ میں ہمیشہ کے لیے جس شاعر کا وہ اس کے اشعار کا مطالعہ کرتا ہوں تب کہ اس پہلے اس کے نظریے کو دیکھ لیتا ہوں۔ علامہ اقبال نظریاتی شاعر ہے، ہمارے پٹھانوں میں رحمان بابا بے شک جی، اور ابھی تو ہماری دوستی مولانا روم سے ہوئی ہے، آج حضرت نے سنائے ماشاءاللہ شاہ، اور ایسی دوستی ہے جی، بے دوستی میں بڑا فیاض ہے۔ ایک دفعہ دوستی لگاؤ نا، میں اس کی قبر پہ گیا اور 3-4 گھنٹے مراقبے میں رہا، آنکھ بھی نہیں اٹھا رہے تھے۔ پھر گیا مجدد الفسانی رحمہ اللہ کی قبر اور حضرت تانی کو سفارشی بنا کر، تو تب اس نے کہیں آنکھیں اٹھائی۔ اور جب محفل میں بیٹھتے صبح میں تلاوت کے بعد لازمی طور پر مصنوی کے پہلے 2-4 اشعار، ابھی 2-4 صفحے جب نہ پڑھوں تو میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے نہیں جاتا، اور یہ ایسی ہے کہ میری اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم جب شاعر ہے اس شعر میں وہ جو پیغام دیتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یار اس کی کتاب کو دیکھ کر جو پیغام ملتا ہے، نہ معلوم کہ اس پہ محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے ان کا کیا حال، ان کی کیا اللہ حال۔ اکبر بے شک۔ تو اس لیے یہ شعراء ہمارے جو ہے خدا کی طرف سے نعمت پہلی چیز اللہ نے دی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمارے، میں اپنے جامعہ عثمانیہ میں سال میں 2 مشاعرے کرواتا ہوں طلباء کے، اور اس میں میرا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اپنا یہ سفر اس کی مجازی سے اس کی حقیقی کی طرف دیں، بس آپ لوگ اپنے ذہن کو ٹھیک کر لیں اور آگے اس میدان میں جائیں کہ آپ ایک لوگ۔ اور فضلاء سے بھی کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر مولوی بنے، شیخ الحدیث بنے، کسی کی مدح خوانی نہ کریں، کسی کی صفت نہ کرے، لیکن اللہ کی صفت اور پیغمبر کی صفت سے کبھی انکار نہ کرے، وہ تمہاری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے۔ یہ ہمارے سلمان گیلانی صاحب کو، میں تو اس کے ساتھ کسی محفل میں بیٹھا نہیں تھا، لیکن اس کے جو اشعار ہیں وہ اکثر گاڑی میں جب میں سفر کرتا ہوں تو سنتا رہتا ہوں اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اس کے لیے دعا گوئی ہوں کہ اللہ ان کی عمر میں، اللہ ان کی صحت میں برکت نصیب فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان جیسے جو شعراء ہیں جو ہمارے نظریے کے اور ہمارے افکار کے امین ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو سے بہتر صلاحیتوں سے اللہ اپنے دین کی خدمت لے دے۔ آپ حضرات نے اس مصروف وقت میں اور اپنے تمام مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر اور جس شوق اور جذبے سے بیٹھے، اللہ آپ حضرات کی دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے نوازے اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت۔ اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ علم کی برکت ہے کہ آپ کی مسجد میں ایک خوددار عالم ہے، اس عالم کی برکت ہے کہ آپ کو کبھی قرآن سنایا جاتا ہے، کبھی حدیث سنایا جاتا ہے، کبھی مصنوی سنایا جاتا ہے، کبھی اشعار سنایا جاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ علماء جو ہیں ان سے مساجد آباد رہتی ہیں۔ اللہ حضرت مولانا اللہ خان صاحب کی عمر میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے اور اس کے جو بچے ہیں اللہ اسی طریقے سے مستقبل میں دین کے لیے قبول فرمائے۔ اور یہ خاندان ایسے حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے شفیق دوست تھے، بڑے ساتھی تھے، اللہ ان کی درجات عالیہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔